اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یوسف کے رکوع نمبر 2 سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف کا رکوع نمبر 2 یہ وہ حصہ ہے جہاں صبر کی قیمت دکھائی گئی، ایمان کو ہلا دینے والا سبق ہمیں سکھاتا ہے یہ رکوع نمبر 2۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کو سب سے قریبی لوگ ہی انسان کو دھوکہ دے دیں تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ سورۃ یوسف کا دوسرا رکوع ہمیں اسی درد، اسی صبر اور اسی اللہ کی تدبیر کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک معصوم چہرہ، ایک نبی کا بیٹا اور ظلم کرنے والے اپنے ہی بھائی تھے۔ وہ کنویں صرف پانی کا ہی نہیں تھا، وہ تنہائی اور درد اور بے بسی کا کنواں تھا۔ لیکن وہاں ایک بات سب سے زیادہ روشن تھی کہ اللہ کی نگرانی وہاں موجود تھی۔ سب سے اہم منظر یہ ہے کہ بھائی انہیں چھوڑ کر چلے گئے، پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور چند درہموں کے بدلے بیچ دیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام بکے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی منزل کی طرف منتقل کیا تھا۔ رکوع نمبر 2 سے انشاءاللہ ہمیں یہ اسباق ملیں گے، یہ سبق ملے گا کہ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں اللہ ساتھ ضرور دیتا ہے، جب راستے بند ہو جائیں اللہ تعالیٰ نئے در کھول دیتا ہے، جب انسان گر جائے اللہ تعالیٰ اسے اٹھانے کا طریقہ جانتا ہے کہ اسے کس طرح اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں کے اندر جانا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اندھیروں میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے، بس صبر کرنے والا اس رحمت کو ضرور پا لیتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کبھی کوئی کنواں ہے، کوئی تکلیف ہے، تو یاد رکھیں یوسف علیہ السلام کا کنواں اندھیرا نہیں تھا، وہ تو ایک نئی روشنی کا آغاز تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ہر رکوع کو اسی طرح دل نشین انداز میں بیان کریں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے چلے جائیں اور اسے کم سے کم 5 لوگوں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا یہ شیئر کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے اب ہم نے مختصر تو پڑھ لیا ہے، آئیے تفصیل سے قرآن سے جانتے ہیں کہ ہمارا رب اس کے بارے میں ہم سے کس طرح ہم کلام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں آیۃ للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا کہ بے شک یوسف وَأَخُوهُ اور اس کے بھائی احب الی ابینا، وہ زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کی طرف ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تو ایک جماعت ہے، إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ تو گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ یوسف اور ان کے بھائیوں کا اس قصے کے بارے میں اہل مکہ کو کچھ بھی نہیں علم تھا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دینے کے لیے قرآن کی یہ صورت نازل فرمائی۔ آپ نے پھر اہل مکہ کے سامنے اس کی تلاوت کی تو وہاں کے لوگوں کو اس کا علم ہوا۔ برادران یوسف نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا سگا بھائی بنیامین ہمارے باپ کی نگاہ میں ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم زیادہ طاقتور ہیں اور باپ کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان 2 چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے باپ کی رائے بالکل ہی غلط ہے اور بعید از عقل ہے۔ لفظ ضلال مبین کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ان حقائق کے باوجود ہمارا باپ ان دونوں کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بھائیوں کو حسد کی وجہ سے یہ سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ یوسف سے
اس درجہ محبت کا سبب نجابت اور سعادت مندی ہے کہ وہ آثار تھے، نجابت اور سعادت مندی کے وہ آثار تھے جو ان میں نمایاں تھے، اور وہ خواب تھا جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، جس کی خبر یوسف کے بھائیوں کو ہو گئی اور ان کی حسد کی آگ بھڑک اٹھی، تو وہ ان کے خلاف سازش کرنے لگے۔ ان کا گمان تھا کہ جب وہ یوسف کو قتل کر دیں گے یا کسی ایسی نامعلوم جگہ میں اسے ڈال دیں گے جس کا علم ان کے باپ کو نہیں ہوگا اور نہ یوسف وہاں سے خود واپس آ سکے گا، تو ان کا باپ یوسف کی بجائے انہیں اپنی پوری محبت دینے لگے گا، اور وہ لوگ بعد میں اپنے گناہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تائب ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف کو قتل کر ڈالو، او اطرحوہ ارضا، یا پھر اسے کسی زمین میں پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا تمہیں دیکھنے کے لیے رہ جائے گا، فتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد تم توبہ کر لینا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اسے گہرے کنویں میں ڈال دو، یلتفت بعض السیارۃ، بعض اسے چلنے والے مسافر اٹھا لیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہی کرنے والے ہو۔ یوسف کا نام اس نے اس لیے لیا تھا کہ یوسف بھائیوں کو ان پر کچھ رحم آئے اور انہیں قتل نہ کرے، اور اس نے کہا کہ اگر تمہیں یوسف کو اس کے باپ سے جدا کرنے پر اصرار ہے تو تم لوگ اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا، وہ پانی کے لیے جائے گا تو انہیں یوسف مل جائے گا، جسے وہ غلام بنا لیں گے، اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس طرح تمہارا مقصد حل ہو جائے گا۔ یوسف اپنے باپ کے پاس دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ حسد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے حسد کا تذکرہ کیا ہے اور کئی مرتبہ فرمایا ہے، ذکر کیا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کی شر سے جب وہ حسد کرے، اللہ پناہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بہت مقامات پر حسد کے متعلق ہمیں بتایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے وقالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ہمارے باپ تجھے کیا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتا؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاید کہ اس سے قبل بھی برادران یوسف نے یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہو اور باپ نے انکار کر دیا ہو۔ یہ بھی پتہ چلا کہ یوسف نے ان کی آنکھوں میں یعقوب نے ان کی آنکھوں میں شر دیکھ لیا تھا اور بھاگ گئے تھے کہ یہ لوگ یوسف کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اور اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیے کہ وہ کھائے اور کھیلے، انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی، یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، کہ مجھے اس چیز کا غم ہے کہ ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے کر چلے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، کہ اسے کھا جائیں بھیڑیا، وانتم غافلون، تم اس سے غافل ہو۔ کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی زمانے میں پابندی عائد نہیں کی۔ اسلام میں بھی کھیلوں کی اجازت ہے، لیکن مشروط، یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جن میں شرعی قباحت نہ ہو یا جو محرمات ہیں، محرمات تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بن سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے، کیونکہ وہاں کھلے میدانوں اور صحراؤں میں بھیڑیے عام تھے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ، ہم تو بڑی جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، ہم تو اس وقت بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف کو کھا جائے۔ الغرض
برادران یوسف کی ساری منصوبہ سازی دھوکہ دہی اور دغا بازی پر مشتمل تھا، جس کی دین اور اخلاق کی نفی کرتے ہیں۔ دین بھی اس کی نفی کرتا ہے اور اخلاق بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم سے دغا بازی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، اس میں اپنا دست مبارک ڈالا تو انگلیوں میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ نے غلے کے مالک سے دریافت کیا، یہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ گندم گیلی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کیا کیا؟ گیلی گندم کے اوپر خشک گندم ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس کے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہ کر دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے، جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کتنے دھوکے ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہمیں کہ ہم بچوں کے لیے جو روزی کما رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ کتنے دھوکے دے رہے ہیں مسلمانوں کو، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فلما ذهبوا به، جب وہ یوسف کو لے کر گئے، واجمعوا، اور وہ سب اکٹھے ہو گئے، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، اسے وہ کنویں میں ڈال دیں۔ واوحینا الیہ، ہم نے وحی کی حضرت یوسف کی طرف کے لتنبئنہم بامرہم ھذا، تم ضرور انہیں خبر دو اس کام کے متعلق، وہم لا یشعرون، لیکن یہ اس وقت سوچتے ہی نہ ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جب اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں یوسف، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ تجھے ایسے بلند مقام پر فائز کریں گے، یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانا معاملہ کیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کتنا ہی سنگ دل معاملہ کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کو یہ سن کر وہ حیران اور پشیمان ہو جائیں گے۔ یوسف اس وقت اگرچہ بچے تھے، لیکن وہ بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے تھے، ان پر بچپن میں ہی وحی آ جاتی ہے، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ وغیرہ پر آئی جیسے، یا وحی سے مراد الہام ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اندھیرے میں۔ انہوں نے اپنے باپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ عذر پیش کیا تھا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ یوسف اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ان کے دل سے یوسف کی محبت نکل جائے، اور ان کے بھائیوں کی پوری محبت وہ ان کے بھائیوں کو پوری محبت دینے لگے۔ رات کے وقت یعقوب کے پاس اس لیے آئے کہ دن کی روشنی میں ان کی جھوٹی معذرت کا بھرم نہ کھل جائے اور ان کی آنکھوں میں جھوٹ کو نہ پڑھ لیں۔ رو کر انہوں نے یہ باور کرانا چاہا کہ یوسف سے انہیں بے حد محبت تھی، تاکہ یعقوب کے دل میں ان کے بارے میں کوئی شبہ نہ گزرے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، انا ذهبنا نستبق، بے شک ہم نے دوڑ لگائی، ہم ایک دوسرے سے آگے نکلے، وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمارا یقین نہیں کرے گا چاہے ہم سچ ہی کیوں نہ بول دیں۔ یعنی جیسا کہ آپ ڈر رہے تھے جب ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، یوسف ہمارے کپڑوں اور کھانے پینے کے سامان کے پاس بیٹھا تھا، واقعی بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے نزدیک ثقہ اور اہل صدق ہوتے تو تب بھی یوسف کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے، اب تو ویسے ہی ہماری حیثیت مشکوک افراد کی سی ہے، اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کریں گے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ قمیص پر جھوٹا خون لے کر آئے، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا،
یعقوب نے کہا یہ تو تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں اچھا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے یوسف کی قمیص کو ایک بکرے کے خون سے لت پت کر دیا اور اسے اپنے باپ کے سامنے رکھ کر کہا کہ یہ دیکھیں یوسف کی قمیص ہے جو اس کے ہلاک ہونے کے بعد ہمیں ملی ہے۔ لیکن یعقوب نے ان کی بات نہ مانی اور کہا کہ یہ کہانی تم نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، تمہارے کہنے کے مطابق تو بھیڑیا بڑا عقل مند تھا کہ یوسف کو کھا گیا، اس کی قمیص کو نہیں پھاڑا۔ اب میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر صبر جمیل سے کام لوں، اللہ سے مدد مانگوں کہ وہ تمہارے جھوٹ کا پردہ فاش کر دے، یوسف علیہ السلام کا صحیح سالم زندہ پایا جانا ظاہر کر دے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، یعنی جھوٹ موٹ کا خون ہے جو یوسف کا خون نہیں تھا۔ اپنے مکر و فریب اور سازش کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو نفاق کی علامتوں میں شمار کیا۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے 4 خصلتیں بیان کی ہیں کہ منافق کی 4 خصلتیں ہیں، اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ اسے وہ چھوڑ دے، اور وہ یہ ہے کہ جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ کرے، بات عہد کرے تو توڑ دے، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی میں تمہاری اس سازش پر جس پر تم سب متفق ہو گئے ہو صبر جمیل کا مظاہرہ کرتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے میرے اس غم کو دور کر دے۔ حضرت عائشہ نے واقعہ افق بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ میں اس جرم سے بری ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں، تو تم نہیں مانو گے۔ اگر میں اس معاملے میں اعتراف کر لوں، اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو تم اس اعتراف کو سچ جانو گے۔ اللہ میری اور میری مثال یوسف علیہ السلام کی بات سی ہے، واللہ میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کی بات یعقوب کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بھی یہی کہتی ہوں۔ حضرت صہیب بیان کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس لیے کہ ہر معاملے میں خیر ہی ہے۔ اگر مومن کے سوا کسی دوسرے شخص کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے، وہ اس طرح کہ اگر اسے خوش نصیبی ہو تو شکرت کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جو لوگوں سے گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا، یعنی لوگوں سے میل جول رکھنا، ان کی باتوں پر صبر کرنا، یہ اچھے مومن ہونے کی علامت ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ کہ وجاءت سیارۃ، آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، انہوں نے کیا کیا پانی لانے کے لیے انہوں نے ایک لڑکے کو بھیجا، فادلا دلوہ، انہوں نے ڈول لٹکایا، قال یا بشرا ھذا غلام، تو کہنے لگا یہ خوشخبری یہ لڑکا، واسروہ بضاعہ، انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر انہوں نے چھپا لیا، واللہ علیم بما یصفون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ یہ ایک قافلہ جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہ وہاں سے گزرا اور کنویں کے آس پاس پڑاؤ ڈالا۔ قافلہ والوں کے لیے پانی مہیا کرنا جن افراد کی ذمہ داری تھی، انہوں نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف نے اسے پکڑ لیا، انہوں نے
جھانک کر دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا، بہت خوش ہوئے، یوسف کو سامان تجارت بنا لیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے کنویں والوں سے اسے خریدا ہے۔ انہیں انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے آیت کے آخر میں دھمکی کے طور پر فرمایا کہ یوسف کے ان تمام حالات سے گزرنے کا جو لوگ سبب بنے تھے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے کہ کس طرح انہوں نے کریم ابن کریم کو تو کہ غلامی پہنا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی قوم آپ کے در پہ آزار ہیں اور میں ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دینے پر قادر ہوں، لیکن میں نے کچھ وقت کے لیے انہیں مہلت دے رکھی ہے، جبکہ انجام کار آپ کو ان کے مقابلے میں اسی طرح کامیابی و کامرانی اور حکومت نصیب ہوگی جس طرح میں نے یوسف کو ان کے بھائیوں کے مقابلے میں کامیابی و کامرانی اور حکومت سے سرفراز کیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت چند گنے ہوئے درہموں کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ اس میں رغبت نہ رکھنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ تاجروں کا وہ قافلہ مدین سے آیا تھا اور ان کی ملاقات ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر جا رہا تھا۔ انہوں نے یوسف کو اس قافلے والوں کے ہاتھ صرف 20 درہم میں بیچ دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مستقبل کے کس عظیم انسان کو وہ بیچ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے قیمت کی پرواہ کیے بغیر چند سکوں کے عوض حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا اور یوسف کہاں رہے، پھر یوسف علیہ السلام کو قید خانوں کے اندر کیوں بیچ دیا گیا۔